اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں، میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا۔ جنت میں موسیقی ہے ایک درخت تانا میں جس کا نام ہے فیض، اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے گا۔ اور جنت کی لڑکیوں کو، اور جنت کی لڑکی کا گلا اور سر کیا ہے، اس سمندر میں کو ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کا گلا کیسا ہوگا؟ اب کون بتائے اور میں کیسے بتاؤں؟ یہ کہو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر، وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ یہ کہیں گے یار تسی سانو سلام کیوں کیتی جاندے ہو، تسی فرشتے اسی بندے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے صلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام کریں۔ فرشتے غائب ہو جائیں، عجیب گل بن، فرشتے سلام کر علی ہو گیا اور فرشتے سلام کر ہو گیا، فرشتے سلام کریں بھی لے رب کا عرش۔ یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرعونیت ہے، اس سے توبہ کرو۔ ان سے سلوٹ نہیں کرتے، یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ چوکیدار بھی رکھو، نوکر بھی رکھو، یہ کام نہ کرواؤ، یہ تکبر ہے، یہ فرعونیت ہے۔ جو وردی پہنانی ہے پہناؤ، لیکن یہ نہ کرواؤ۔ انسانیت کی توہین ہے یہ۔ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے، تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے۔ شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی، ادن اور اعلیٰ کو قبر برابر کر دیتی ہے، سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے، سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے۔ تو اللہ رزق دے تو جھکو، اٹھو نہیں جھکو۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی تھوڑی یہاں لگا لیتے تھے، یہاں یوں کر لیتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے، میری کی ہے، سب تیری عطا، یوں ہو جاتا تھا۔ میری طرف سے آپ 10,000 نوکر رکھو، یہ نہ کرواؤ، یہ نہ کرواؤ۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ عجب کی نشانی ہے، یہ فرعونیت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برتن الگ ہیں اور ساتھ کے برتن الگ ہیں۔ نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہے۔ بھائیو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو، زمین کی طرف جھکو۔ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، غیرتوں کو سلا دیتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو، راضی ہو؟ حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی، تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو ودو کیڑی شے، جوانی ملی بڑھاپا گیا، زندگی ملی موت گئی، محبت ملی نفرت گئی، عروج ملا زوال گیا، محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے،
مال ملا، فقر گیا، اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں۔ اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی، اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سردادن و جاندادن نا دیدار و خیارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا گا، نہیں جاؤ جمعے کو آؤ، جمعے کو۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔ دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو بدنی دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا؟ بھائیو بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، کامیاب ہے۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو یا 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو کون بڑا خطرناک ہے۔
بھائیو اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے ہی اللہ تک پہنچنا ہے۔